بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، جس سے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی حکام اور حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جبکہ اس حوالے سے بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کو پاکستان کے مقابلے میں غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے اور پاکستان نے نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ گلوبل نیوکلیئر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے والی ایک بین الاقوامی تنظیم کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 3 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے پاکستان فہرست میں خطرناک مواد سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت، ایران اور شمالی کوریا سے آگے ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان اب نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس میں 19ویں نمبر پر ہے۔ واشنگٹن میں قائم نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس کے زیر انتظام نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے، یعنی ایک NGO کی شکل میں ہے۔ یہ ادارہ اس معاملے کی رپورٹ تیار کرتا ہے کہ کون سے ممالک کس طرح جوہری مواد کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ تمام ممالک کی نیوکلیئر سیکیورٹی کی صلاحیتوں اور کوششوں کے معیار کی پیمائش بھی کرتا ہے۔ تمام ممالک کے نیوکلیئر سیکیورٹی کے معیار کی پیمائش جن امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، ان میں جوہری مواد اور تنصیبات کی حفاظت، بین الاقوامی اصولوں اور معاہدوں کی پابندی، جوہری سلامتی کے لیے ریگولیٹری فریم ورک اور جوہری ہتھیاروں یا مواد تک غیر مجاز افراد یا اداروں کی رسائی کو روکنے کے لیے بہترین طریقوں پر عمل درآمد شامل ہے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو انڈیکس میں پاکستان کا اسکور 49، بھارت کا 40، ایران کا 29 اور شمالی کوریا کا 18واں نمبر ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب انڈیکس نے گلوبل نیوکلیئر سیکیورٹی کے معیار پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، جو کہ ان کی نظر میں مجموعی طور پر بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیوکلیئر سیکیورٹی پر پیش رفت میں کامیابیوں کے بارے میں برسوں سے اطلاع دینے کے بعد 2023 میں پہلی بار NTI کے نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ درجنوں ممالک اور علاقوں میں نیوکلیئر سیکیورٹی کے حالات خرابی اور ابتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک ہتھیاروں کے مواد کے اپنے ذخیرے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 8 ممالک جن میں فرانس، بھارت، ایران، اسرائیل، شمالی کوریا، پاکستان، روس اور برطانیہ شامل ہیں، ان ممالک نے اپنے ہتھیاروں کے قابل استعمال جوہری مواد کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے، جو کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو کم سے کم کرنے یا ختم کرنے کی کوششوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کہیں پر بھی امریکہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو ماضی میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں سب سے آگے رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ممالک اعتماد سازی اور معلومات کے تبادلے کے اپنے وعدوں سے بھی انکار کر رہے ہیں، جو کہ نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ کے دوران طے کیے گئے تھے۔ نئی NTI انڈیکس نے انتہائی افزودہ یورینیم اور پلوٹونیم کے چوری اور تخریب کاری کے خدشات کا بھی جائزہ لیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر چوری ہو جائے تو یہ مواد ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، اگر ہم اس رپورٹ کی روشنی میں بھارت کی بات کریں تو بھارت میں نیوکلیئر سیکیورٹی کو تشویشناک حد تک خراب قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں اس حوالے سے متعدد واقعات بھی ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ برس بھارت کا ایٹمی ہتھیار لے کر چلنے والا پروپائلس پاکستانی حدود میں گر کر تباہ بھی ہو چکا ہے، جس پر پاکستان نے بھارت سے اور انٹرنیشنل سطح پر شدید احتجاج کیا تھا۔ اس سے بھارت کے ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ بھارت میں ایٹمی بجلی گھروں سے لیکیج کے واقعات بھی ہو چکے ہیں، جو نہ صرف بھارتی عوام کے لیے تشویشناک ہیں، جبکہ اس طرح کے واقعات سے بھارت کی حکومت اور سیکیورٹی حکام کے غیر معیاری اور غیر سنجیدہ اقدامات کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دوسرا اور سب سے زیادہ اہم ترین پہلو یہ ہے کہ جو ممالک یعنی مغربی ممالک دنیا بھر کو غیر ایٹمی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، وہ خود ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں پیش نظر آتے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے ان ممالک کی پالیسی دو رخی کا شکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ مغربی ممالک یا دنیا کی بڑی طاقتیں چھوٹے ممالک کے لیے اور پالیسی رکھتے ہیں اور اپنے لیے ان کے لیے نیوکلیئر سیکیورٹی کے معیارات اور پالیسیاں کچھ اور ہی ہیں۔ جی ناظرین،
ادھر سائفر کا معاملہ گرم ہونے کے بعد اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے خبریں، افواہیں اور باتیں زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کی طرف سے عمران خان کی نااہلی کا ایک عندیہ بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ 2 روز قبل پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کی طرف سے بھی عمران خان پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سائفر معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی تک یہ بات جا سکتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر 100% آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر سیکرٹ دستاویز ہوتا ہے جسے سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جیب سے نکال کر سائفر دکھایا، پھر کہا گیا کہ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی ملک سے غداری نہیں ہو سکتی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے قومی سلامتی کو کمپرومائز کیا گیا۔ خواجہ آصف نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص یعنی عمران خان اپنے سیاسی فوائد کے لیے سیکرٹ ڈاکومنٹ کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اگر سائفر گم ہوا تو جیب سے نکال کر کیا دکھایا گیا تھا؟ اعظم خان کا بیان اہم ہے اور ان کے ساتھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کیا کرتے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جس جوڈیشل افسر کے سامنے اعظم خان نے موقف دیا اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو اعظم خان کے بیان پر تحفظات ہیں تو عدالت سے کہیں کہ اعظم خان کا بیان پوچھا جائے کہ درست ہے یا نہیں۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ مجھ پر اقامہ کی وجہ سے آرٹیکل 6 لگا دیا گیا تھا۔ بشیر میمن نے آرٹیکل 6 نہ لگنے دیا۔ اقامے پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے تو یہ تو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کیس پر آرٹیکل 6 100% لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فواد حسن فواد اور احمد چیمہ نے لمبی قید کاٹی اور ثابت قدم رہے۔ فواد حسن فواد اور احمد چیمہ کا ایمان اللہ نے قائم رکھا۔ ان افراد کو کہا گیا کہ آپ نواز شریف کے خلاف بیان دو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما طلال چودھری نے بھی عمران خان کی طرف سے سائفر کے استعمال کے حوالے سے اعظم خان کے اقبالی بیان کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی مفاد اور سیاست کے لیے سائفر کا استعمال کیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ توشہ خانہ کیس مسلسل التوا کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں پیش رفت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو آگ لگا دی گئی، لیکن عمران خان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے کون تھے؟ 9 مئی کے واقعات کا مرکزی ملزم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ قومی مفاد کو نقصان پہنچانے والے لاڈلے سے پوچھا نہیں جاتا۔ جس نے چیئرمین پی ٹی آئی پر احسان کیا انہوں نے اسی کو ڈنگ مارا۔ طلال چودھری نے کہا کہ ابھی تو چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان دیانتدار ہیں، لیکن کچھ دن بعد یہ کہیں گے کہ مجھے تو سیکریٹری بھی اچھا نہیں ملا تھا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ اگر اس شخص سے کچھ نہیں پوچھنا تو پھر آرٹیکل 6 کو ختم ہی کر دیا جائے۔ جی ناظرین، عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے سائفر کے حوالے سے بیان کے بعد اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عندیہ دیا کہ عمران خان کو سائفر کے معاملے میں 14 سال یا عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا۔ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر انہیں 14 سال قید ہو سکتی ہے۔ حکومت اس معاملے میں تفتیش میرٹ پر کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ سابق وزیر اعظم نے جو کھیل کھیلا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس سے ملک کی معیشت، اداروں اور خارجہ تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر نے کہا کہ سائفر کیس میں لمبی چوڑی تفتیش کی ضرورت ہی نہیں۔ سیکرٹ ایکٹ تو بہت چھوٹی بات، اصل بات سائفر کی من گھڑت کہانی سے عدم اعتماد کو روکنا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے آئین کے ساتھ فراڈ کیا ہے، پیش نہیں ہوں گے تو گرفتاری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے جو کھیل کھیلا وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ان سے ملک کی معیشت، اداروں اور خارجہ تعلقات کو نقصان پہنچا۔ 2015 میں
17 जजों ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के हक में फैसला दिया था। आर्मी एक्ट में अपील का हक मौजूद है। उन्होंने कहा कि मखसूस दस्तावेज को पब्लिक नहीं किया जा सकता, जबकि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपनी तहवील में ले लिया। इस सब के बाद अब हमने ये मामला एफआईए को भेज दिया है। आजम खान के बयान और चेयरमैन पीटीआई के बयान को सामने रखते हुए एफआईए फैसला करेगी कि इंक्वायरी को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मुंतकिल करना है या नहीं। एफआईए ने साइफर के मामले पर चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब किया है। एक सवाल के जवाब में वजीर कानून का कहना था कि आजम खान का बयान ऑफिशियल सीक्रेट नहीं और ना ही उसकी कॉपी लीक होने का मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने बताया कि ज़ाती मकासद के लिए सफारती दस्तावेज को गुम किया जाए तो उस पर उम्र कैद और उससे ज़ायद सजाएं भी हैं। साइफर को अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो 14 साल तक सज़ा हो सकती है, लेकिन गलती से अगर कोई साइफर जैसा इशू हो तो फिर 2 साल तक सज़ा हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।